اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ یاد آئیے جو ہے یعنی کہ اب ہم پڑوسیوں کے حقوق کا بھی کچھ چرچا کر لیں کہ یاد رکھیے گا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا بھی ہم پر حق ہے جس کی ادائیگی ہم پر ضروری ہے۔ مثلاً آپ خوشحال ہیں اور کھا پی رہے ہیں اور پڑوسی بھوکا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کی خیر خبر گیری کیجیے اور کھانا کھلائیے، اور اگر بیمار ہے تو تیمارداری کیجیے، ورنہ بروز حشر عند اللہ آپ سے ان کی حق تلفیوں کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ کہ حدیث قدسی ہے کہ کل بروز حشر جب میزان قائم ہوگی، ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے شخص، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اے میرے پروردگار تو کھانے پینے بھوک اور پیاس سے پاک ہے، پھر میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، پانی کیسے پلاتا۔ تو یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے میرے بندے، تیرے پڑوس میں میرا پھلا بندہ بھوکا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہے تو میری رحمت کو اپنے قریب پاتا۔ میرا پھلا بندہ بیمار تھا، میرا پھلا بندہ ضرورت مند تھا مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی، اگر تو اس کی مدد کرتا تو میری رحمت کو قریب پاتا۔ تو نے اپنا حق ادا نہیں کیا، لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اس روایت کو سننے کے بعد اب ہماری ان مائیں اور بہنوں کو غور سے یعنی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور مروت و احسان تو بالکل نہیں کرتی مگر ان پر ظلم ستم ضرور کرتی نظر آتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ قبر اور حشر میں ان کا کیا حال ہوگا۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو کوئی ایذا اور تکلیف نہیں دے سکتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پہلو میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایک حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑے جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ اصلی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ پورا مومن نہیں ہے، واللہ وہ پورا مومن نہیں ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور کون پورا مومن نہیں ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ اور ایک حدیث ہے کہ کسی صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور فلاں عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، خوب خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان کی تیزی سے پڑوس والوں کو تکلیف بھی پہنچاتی رہتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر انہی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ کہ وہ نماز روزہ خیرات تو بہت کم کرتی ہے، یعنی نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقے بمقابلہ پہلے عورت سے کم کرتی ہے، لیکن پڑوس والوں کو اپنی زبان سے کبھی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گی۔ بھائیوں، یہ ہے اسلام میں پڑوسی کے حقوق۔ افسوس آج ہم ان ایک کام سے کتنے غافل ہیں۔ غور کریے گا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، تکلیف جسم کے چاہے جس حصے کو پہنچے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو یہی سے معلوم ہوا کہ سچا مسلمان اور سچی مومنہ وہی ہے جب کسی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو بے چین اور بے قرار ہو جائے، تڑپ اٹھے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھے، اس کی کامرانی کو اپنی کامرانی سمجھے۔ لہٰذا فرمان
ہمارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے کہ جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی، جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم مکمل مسلمان، کاملہ مومن نہیں ہو سکتے۔ گویا مکمل مسلمانی یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے درد کو اپنا درد سمجھے، ان کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھے، چاہے وہ مسلمان کہیں کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، سید ہو، شیخ ہو، خان ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، گویا اپنا ہو یا بیگانہ، اپنے وطن کا ہو یا غیر وطن کو ہو، چونکہ شریعت مطہرہ کے نزدیک بحیثیت مسلمان سب کے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے سوائے اس شخص کے اور اس انسان کے جو ہمارے معاشرے اور ہمارے بیچ متقی اور پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان